واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریں، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے آگے آنے کی کوشش نہ کریں۔ کیا مطلب ہے آگے آگے آنے کا؟ اس کے اندر وہ ساری تفصیلات اور وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جس میں آگے آنے کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے میں صحابہ کے ساتھ چل رہے ہیں تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آنے کی کوشش نہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں۔ یہ بھی مفہوم اس میں شامل ہے۔ اس میں یہ بھی مفہوم شامل ہے کہ کوئی قضیہ، کوئی معاملہ آپ کی اپنی زندگی میں پیش آ جائے تو آپ اپنے طور پر گھر بیٹھے اس کا فیصلہ نہ کر لیں۔ مثال کے طور پر کوئی مسئلہ، کوئی ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم، تو اب اپنے طور پر گھر بیٹھے فیصلہ نہ کر لیں، پہلے جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان سے رجوع کریں کہ یا رسول اللہ ایک معاملہ پیش آ گیا ہے، اس معاملے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور آپ ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں۔ اپنے طور پر فیصلہ کر کے، اپنے طور پر فیصلہ کر کے اور اس پر مطمئن ہو جانا اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مجلس میں، حلقے میں صحابہ بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور کوئی بات پوچھنے آ گیا، کوئی تفصیل پوچھنے آ گیا، کوئی کسی سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنے کے لیے آ گیا اور جو صحابہ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ جواب دے دیں، تو کہا گیا نہیں، یہ بے ادبی کے خلاف، نہ آپ کو جواب دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں۔ جب کوئی سوال پوچھنے کی بات آئے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے۔ کیوں؟ کہ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب براہ راست موجود ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی براہ راست احکام کے اترنے کا، وحی کے اترنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اس میں جو صورتحال پیش آئے گی، اگر کسی مسئلے کا جواب موجود نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دینے کے ارادے کے دوران وہی اتر گئی ہے، تو یہ سب کچھ صورتحال پیش آئی ہے۔ لیکن ادب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کسی بھی صورت میں آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے پیش قدمی نہیں کرنی، یعنی اپنے آپ کو آگے لانے، آگے کرنے اور آگے رکھنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، یہ ادب کے سخت خلاف ہے۔ لہذا صحابہ کو تو یہ سکھایا گیا، اور صحابہ کے لیے یہ بات تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ نہ تو ان سے ان کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے نہ آپ گفتگو کریں، نہ کسی سوال کے جواب میں آپ جواب میں پہل کرنے کی کوشش نہ کریں، اور نہ اگر آپ چل رہے ہوں تو آپ آگے آگے چلنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ لہذا جب بھی کوئی مسئلہ ہو، اگر آپ کے لیے پوچھنے کا امکان موجود ہے تو آپ جا کے پوچھ لیں۔ لیکن یہ تو تب تھا جب صحابہ کرام کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیات موجود تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وصال فرما گئے، رخصت ہو گئے، تو اب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ترتیب یہ ہے کہ انسان پہلے خود، اگر اس کے پاس علم موجود ہے یا کوئی علم کا ذریعہ موجود ہے، مثال کے طور پر ایک صاحب علم ہے اور اس سے پتہ ہے، اسے مسائل، تفسیر، حدیث، ساری باتیں موجود ہیں، اور اس کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، اس کا جواب اسے یاد نہیں ہے یا کبھی ایسا پہلے کوئی سابقہ نہیں پڑا، تو اس کے لیے ضروری، اس کے لیے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ فوراً جو علمی ذرائع ہیں، جو علمی ذخائر ہیں، تفسیر کی کتابیں موجود ہیں، احکام کی کتابیں موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، ان سے رجوع کرے اور اس میں اس حکم کو تلاش کرے، اس کے بغیر وہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کے ضمن میں اگر میں گفتگو کرنا شروع کروں تو ابھی جو ہمارے حالیہ حالات جو گزر رہے ہیں، اس میں ہفتوں گزر جائیں گے مجھے اس کی تفسیر بیان کرتے۔ ابھی ہر بندہ، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر شخص کسی مسئلے پر کوئی علماء کا فتویٰ آیا تو وہ فتویٰ اگر اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا اس کی جماعت کے خلاف اسے نظر آ رہا ہے یا اس کے اپنے معلومات کے خلاف نظر آ رہا ہے، تو وہ گھر بیٹھے ہی یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا،
مجھے یہ اچھا نہیں لگا، یہ سب باتیں کہنے کا حق تب ہے جب ہمارے پاس یا تو علم موجود ہو، یا نہیں تو جو بات ہم تک پہنچی ہے اس بات کے مد مقابل کوئی مضبوط ذریعے سے ہمارے پاس اس کا جواب موجود ہو. اور جب نہیں موجود ہے تو اس کا بہترین شکل یہ ہے کہ آپ، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس کو آنکھ بند کر کے مان لیں، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ رجوع کریں. کہاں رجوع کریں؟ ان لوگوں کے پاس رجوع کریں جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا صحیح جواب عنایت کریں گے. لہذا یہ آداب، حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر ہماری پوری زندگی، حتیٰ کہ پوری دنیا کی زندگی، اگر یہ دنیا 50,000 سال اور بھی باقی رہتی ہے تو بھی ہر موقع، ہر زمانے کے لیے ہمارے پاس قرآن کے اندر، قرآن میں اس کی ہدایت موجود ہے، اس کی رہنمائی موجود ہے. کسی قسم کی محرومی اور مایوسی کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. لہذا جب صحابہ موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اب جواب نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک بہترین دلیل موجود ہے. لہذا علماء نے وہ حدیث بھی ذکر کی ہے، حدیث معاذ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کر اور اس علاقے کا لیڈر بنا کر اور اس علاقے کا مربی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء اور فقہائے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں. میں یہیں پر یہ بات بھی واضح کر دوں کہ تمام صحابہ علماء نہیں تھے. دیکھیے، صحابی ہونا ایک الگ بات ہے اور ایک صحابی کا حافظ ہونا الگ بات ہے، ایک صحابی کا عالم ہونا یہ بھی ایک الگ بات ہے، ایک صحابی کا صاحب فتویٰ ہونا یعنی اس کے اندر حکم بتانے کی صلاحیت موجود ہو، یہ الگ بات ہے. لہذا تمام صحابہ فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں، یعنی حکم مسائل بتانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، اور تمام صحابہ حافظ بھی نہیں تھے. لیکن ہر صحابی صحابی تھا. صحابی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں ایک بار بھی دیکھ لیا تو اسے اس کو یہ لقب دے دیا جاتا ہے کہ وہ صحابی ہے. ایک لمحے کی صحبت بھی اس کو اگر حاصل ہو گئی تو وہ صحابی کے نام کا مستحق ہو گیا. صحابہ میں درجات ہیں، اسی درجات کے مطابق الگ الگ صحابی کے الگ الگ درجات ہیں، ان کے الگ الگ علوم ہیں، ان کی الگ الگ صلاحیتیں ہیں. تو اسی میں حضرت معاذ ابن جبل علماء اور فقہائے صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تو ان سے پوچھا کہ بیما تحکم، بھائی اب تم معاذ تم وہاں جا رہے ہو اور کوئی جب تک کوئی معاملہ پیش آئے تو مدینے تمہارا جواب حاصل کرنے کے لیے نا اگر کوئی آتا ہے تو اس کے لیے کم سے کم وقت چاہیے اور ایک اچھی مدت چاہیے. تو ہمیشہ تو سوال جواب میں ایسی ترتیب نہیں ہوگی کہ تم ہر سوال کے لیے مدینے کسی شخص کو بھیجو اور یہاں سے جواب تم تک پہنچے. تو کیا کرو گے تم؟ بما تحکم. تو انہوں نے کہا بکتاب اللہ، یا رسول اللہ میں آپ اللہ کی جو کتاب ہے اس کتاب میں جو احکام موجود ہیں ان احکام کی روشنی میں جواب دوں گا. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر قرآن میں تمہیں جواب نہ ملا تو. اب یہاں پر ایک بات ہمیں آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے کہ ہر جواب قرآن میں ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے نظام نہیں ایسا بنایا. اللہ نے نظام یہ بنایا ہے کہ بہت سارے سوالوں کے جواب قرآن میں ہیں اور بہت سارے سوالوں کے جواب قرآن میں نہیں ہیں. لہٰذا کوئی بندہ یہ پوچھے کہ فجر کی کتنی رکعت ہے تو اب وہ قرآن میں ڈھونڈنے جائے تو قرآن میں اس کا جواب نہیں ملے گا. اس کا جواب کہاں ملے گا؟ اس کا جواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ملے گا. اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں ملے گا. اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں پڑھی پوری زندگی اور پوری زندگی صحابہ نے پڑھی، اس کا جواب وہاں ملے گا. فَإِن تجد، لہذا آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں قرآن میں کوئی جواب نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو آپ نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسنت رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرے بسنت رسول اللہ، اللہ کے رسول کی جو سنت ہے وہاں سے میں جواب دوں گا ان کو. آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تجد، اب پتہ چلا کہ کچھ جواب ایسے ہیں جو حدیث میں بھی نہیں ملیں گے، کیونکہ یہ حدیث یہ بتا رہی ہے اور یہ حدیث مطلب اس پہلو پر غور کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آگے دراصل یہ تنگی نہیں ہے، ہم اس میں قرآن کے اندر کوئی کمی نہ محسوس کریں کہ قرآن میں جواب نہیں ہے. قرآن میں جواب نہیں ہے تو حدیث میں ہوگا، اگر حدیث میں جواب نہیں ہے تو حدیث کا کوئی عیب نہیں.
بلکہ اللہ نے اس دنیا کو جس انداز سے بنایا ہے اس کے مطابق ہمیں راستے بتا رہا ہے. لہٰذا قرآن میں اگر تمہیں جواب نہ ملے تو حدیث میں ملیں گے. اگر حدیث میں جواب نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے فرمایا اجتہد رأیی، میں اپنے طور پر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. فضرب فی صدری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر تھپکی لگائی اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ، کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے جس اللہ نے اپنے نبی کے قاصد کو اور اپنے نبی کے نائب کو ایسے عمل کی اور ایسی سوچ اور سمجھ عطا فرمائی جو اللہ کے رسول کو راضی کرنے والا ہے. لہذا لا تقدموا بین یدی رسول اللہ کی تفسیر میں یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے آنے کی کوشش نہ کریں. لہذا یہ تو ان احکام کی شکل میں ہو گیا. اب آج کے دور میں ہمارے لیے اس میں کیا تعلیم ہے؟ آج کے دور میں ہمارے لیے اس کے اندر یہ تعلیم ہے کہ زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، گھر کے اندر، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ملک میں اگر کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو اس واقعے کا جواب خود بیٹھ کر نہ طے کر لو، اپنے دماغ کو چلا کر مت طے کرو، بلکہ اللہ نے اس امت کی اور اس انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبی کو بھیجا اور اس نبی کے اوپر اللہ نے قرآن اتارا اور اس نبی کے ذریعے جو باتیں کہلوائی اس کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، کہ یہ نبی کبھی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، ان هو الا وحی یوحی، یہ نبی جو بھی بات کرتا ہے اس کی حیثیت بھی وحی کی ہے، اللہ کی وحی کی بنیاد پر یہ بات کرتا ہے. اسی وجہ سے علماء نے وحی کی دو قسمیں کی ہیں، وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے یعنی قرآن، اور وحی غیر مطلوب جو تلاوت میں نہیں آتا ہے، بطور تلاوت اس کو نہیں پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی حیثیت بھی وحی کی ہے، اور وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث. لہذا جب ہم گھر میں بیٹھے ہوں اور اللہ نے ہماری زندگی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، کوئی ایسا مرحلہ پیش آ گیا، اور ہمیں وہاں اس وقت کرنا کیا ہے، ہمارے لیے شریعت میں حکم کیا ہے اور اللہ ہم سے اس موقع پر کیا چاہتا ہے، تو اس موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو تلاش کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ کسی دنیا کے کونے میں بیٹھا ہو، خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں بیٹھا ہو. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ نے اس دنیا میں کہیں کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا ہے جب رہنمائی کی کوئی ترتیب موجود نہ ہو. ہمیشہ یہ اسباب اور یہ ذرائع موجود تھے کہ اگر ہم کسی زندگی کے مرحلے میں قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول کی رہنمائی کی طلب موجود ہے اور اس کی ضرورت موجود ہے اور اس کا ہمیں جواب نہ ملے، ایسا نہیں. یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم گھر بیٹھے ہمیں جواب مل جائے. تو اسلام نے یہ ہمیں رہنمائی نہیں کی اور ہمارے لیے اس کو مجبوری نہیں کہا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے جواب ملے، اگر نہ ملے تو آپ مجبور ہے، نہیں، آپ کو گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کو گھر کے باہر اگر جواب نہ ملے محلے میں تو آپ کو محلے سے باہر نکلنا پڑے گا. اگر آپ کو محلے کے باہر جواب نہ ملے تو آپ کو محلے سے باہر اس کے ذرائع، اس کے وسائل اپنے دور کے مطابق استعمال کرنے پڑیں گے. لہٰذا جس زمانے میں پیدل جانے کا زمانہ تھا اس زمانے میں پیدل جانا پڑے گا آپ کو، اور اگر خطوط کے ذریعے اگر آپ وہ جواب حاصل کر سکتے ہیں تو آپ خط لکھیں. اگر آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، علماء موجود ہیں اور لوگوں کے پاس وسائل، ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی بے شمار شکلیں، وسائل موجود ہیں، سستے وسائل موجود ہیں، اور ان تمام مسائل کا جواب معلوم کیا جا سکتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ دنیا ایک میلہ ہے، یہ دنیا ایک بازار ہے، یہ دنیا حق کا بھی بازار ہے اور باطل کا بھی بازار ہے، یہ دنیا ہدایت کا بھی بازار ہے اور گمراہی کا بھی بازار ہے. آپ بازار میں نکلے، آپ جیسا سامان تلاش کریں گے ویسا ہی سامان ملے گا. لہذا ایک بندہ پھل کی تلاش میں بازار میں جاتا ہے، اس کو پھل ملے گا. ایک بندہ اگر منشیات کی تلاش میں بازار میں بھٹکتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے پتہ لگا لے گا اور وہ اپنے مقصد کی چیز اور ضرورت حاصل کر لے گا اور اس کو خرید لے گا. لہذا اسی طرح اس دنیا میں حق کا بازار ہے اور گمراہی کا بازار ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ گھر کے باہر نکلے، آپ نے چیز کیا خریدی، کیا چیز حاصل کی، اب اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے. بسا اوقات آپ کو ایسا شخص اور ایسا بندہ رہنما ہاتھ آ گیا جس نے بجائے رہنمائی کے آپ کو گمراہ کر دیا. یہ رات دن ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. اس موقع پر بہرحال آپ کو اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا
کہ یا اللہ تو ہمیں رہنمائی عطا فرما. اسی لیے تو ہدایت کا مرحلہ اتنا نازک ہے، اتنا نازک ہے. اسی لیے تو اللہ اس ہدایت کے مسئلے کے لیے اور اس ہدایت کی نزاکت کو دیکھ کر اور اس ہدایت کی ضرورت کو دیکھ کر اللہ نے ہر بندے سے ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو فرض کر دیا اور فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. غور کریں کہ ایک بندہ ہر نماز میں اس دعا کو دہرا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. ہر رکعت میں پڑھ رہا ہے بندہ. کیوں؟ اس لیے غور کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ جتنا اللہ کی حمد و ثنا زندگی کے ہر مرحلے اور ہر سانس میں ہمیں دہرانی ہے، اسی طرح ہمیں زندگی کے ہر مرحلے اور ہر موقع پر اللہ سے یہ مانگنا ہے کہ اے اللہ صراط مستقیم عطا فرما. کیوں کہ آپ گھر کے باہر نکلیں گے تو ہر بندے نے اپنے ساتھ یہ بورڈ لگایا ہوا ہے اور یہ تختی چشمہ کی ہوئی ہے کہ ہدایت مستقیم صراط مستقیم ادھر ہے، ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سچ ہیں، ہم درست ہیں. یہ تو ہر بندہ اعلان کر رہا ہے، ہر بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے. لہذا اسی دعوے سے اور اسی پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ نے ہم سے یہ ہر نماز میں دعا کروائی. اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آخر یہ دعا ہر نماز میں کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہدایت صراط مستقیم کا معاملہ بہت خطرناک ہے. اس میں صراط مستقیم تک نہ پہنچ پانا یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے اس دنیا میں. لہذا اس میں ہر بندے کو یہ کوشش کرنا پڑے گا کہ وہ اپنی ہدایت حاصل کرنے کے لیے بہت حساس ہو. لہذا جب گھر میں زندگی میں کوئی مرحلہ پیش آئے تو اب گھر بیٹھے ہم جواب نہیں طے کر سکتے، اپنے دماغ سے اس کا جواب نہیں نکال سکتے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم معلوم کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اس جواب کو ڈھونڈ کر نکالنا پڑے گا. اور یہ بات یاد رکھیں، اس کا جواب دنیا میں ہر حال میں موجود ہے اور جواب حق بھی موجود ہے. بس یہ اللہ کی ہدایت اور توفیق پر ہے کہ کس کو جواب درست مل گیا اور کس کو توفیق بھی مل گئی. کسی کے پاس جواب موجود ہے تو عمل کی توفیق نہیں، کسی کو عمل کی توفیق ہے تو اس کے پاس جواب نہیں. ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ نے ہماری ہر نماز میں رکھا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. میں نے دونوں باتیں بتا دی کہ اگر کوئی زندگی میں کوئی ایسا مرحلہ پیش آئے جب ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کا حکم معلوم کرنا ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. اب اس حکم کے معاملے میں ہم خطا کھا سکتے ہیں، ہم مس گائیڈ ہو سکتے ہیں. تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم سنجیدگی سے پوری نیت اور ارادے کے ساتھ یہ سوچ لیں کہ اللہ نے ہم سے وہ دعا کروائی اسی لیے. لہٰذا جب بھی مسجد میں جب بھی نماز میں آپ یہ نماز دعا پڑھیں تو اس توجہ کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اے اللہ زندگی کے ہر مرحلے میں ہدایت صراط مستقیم کے بورڈ اور صراط مستقیم کی تختیاں اور اعلان بہت لگے ہوئے ہیں، لیکن یا اللہ اس میں جو ہمیں علم کی کمی ہے تو اللہ تو صراط مستقیم پر لے جانے والا پہنچانے والی ذات تیری ہے. اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم اور باقی رکھ. تو یہ تھا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے سے کوئی عمل بھی پہلے نہ کرو. اس کا ایک اور مفہوم یہ بھی ہے کہ بعض صحابہ سے یہ روایت ملی، مطلب یہ خبر ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عید کے دن بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے جانور ذبح کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ حضرات اپنا جانور دوبارہ ذبح کریں. تو علماء نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کے عمل سے پہلے کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے. اور مسئلہ بھی یہی ہے قربانی کے اصول کا کہ جس علاقے میں مسلمانوں کی حکومت ہو اور جس علاقے میں امام اور حاکم امیر المومنین ہو تو وہاں کا قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا جانور جو ذبح کرے گا وہ امام یا امیر کرے گا. تو اب تو خیر وہ دنیا میں واللہ عالم اس کا تصور بہت کم ہے. تو یہ آیت کا مفہوم ہو گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. نبی اور اللہ اور اس کے رسول کے آگے آنے کی کوشش مت کرو، اور اگر تم اس سلسلے میں تم سے کوتاہی ہوتی ہے اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اگر تم زندگی کے کسی مرحلے میں اپنے آپ کو آگے رکھ رہے ہو اور اپنے آپ کو پیش قدمی کر رہے ہو اور نبی اور اللہ کے رسول کی باتوں کو پیچھے کر رہے ہو تو بس تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا بھی ہے اور اللہ خوب سنتا بھی ہے. اس کے بعد کی آیت میرے خیال سے اب اذان کا وقت بھی ہونے والا ہے، بہرحال اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. دوسرا ادب سکھایا جا رہا ہے
کہ آپ حضرات جب نبی کی مجلس میں موجود ہوں تو نبی کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول، اور نبی کے ساتھ اپنی گفتگو اس طرح کھل کے نہیں کرو کجہر بعضکم لبعض، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھل کر گفتگو کرتے ہو. ان تحبط اعمالکم، اگر آپ کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی یا آپ نے اس حد تک کھل کر گفتگو کی جیسا آپ آپس میں کرتے ہیں، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم، کہ آپ کے نیک اعمال برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے. لہذا یہ اگلی نشست کے لیے اور اگلے حلقے کے لیے انشاءاللہ ہم لوگ اس کی تفسیر اور اس کے تعلق کی جو باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم لوگ اگلے درس میں اس کو دوبارہ اس پر گفتگو کریں گے، کیونکہ بات بالکل ادھوری رہ جائے گی. بس اللہ تعالی ہمیں جو آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں اور جن آداب کی ہمیں ضرورت ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اور علم کے ہم محتاج ہیں، اللہ ہمیں علم نصیب فرمائے. اور زندگی میں انسان مرتے دم تک اس سے کبھی مستغنی نہیں ہو سکتا، لہذا علم انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے اور راہ حق پر رکھتا ہے اللہ کے فضل و رحمت سے، اور اللہ کی توفیق میسر ہوتی ہے. اور اسی لیے قرآن نے کہا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان دونوں کا عمل اور ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی. لہذا علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی مدرسے سے فارغ ہوں، یہ حلقوں اور مجلسوں اور ان دروس کے ذریعے جو کچھ بھی ہمیں دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بھی علم کے درجے میں ہیں. لہذا جو ہم نے علم سن لیا، سیکھ لیا، اور اس کی روشنی میں جو ہم نے عمل کیا، اور اس علم کی روشنی اور اس علم کے توسط، اس علم کی تفصیل معلوم ہونے کے ساتھ ہمارے عمل میں جو نیت پیدا ہوتی ہے وہ نہ ہونے کی شکل میں وہ نیت پیدا نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں خاص توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.